Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। गौलीगुड़ा बस स्टैंड के करीब एक कदीम कब्रिस्तान मौजूद है। इसी को लेकर राजा सिंह अपनी गंदी सियासत चल रहा है। ये कह रहा है कि वहां पर कब्रिस्तान मौजूद नहीं था। मैं राजा सिंह को ये कहूंगा, अभी तुम बच्चे हैं बेटा राजा सिंह, तुम्हें तारीख मालूम नहीं है और कौन सी चीज कहां पर थी या नहीं थी तुम देखे ही नहीं। अभी तो तुमने आंख खोली है, आंख खोलते ही हिंदू मुस्लिम भाइयों में नफरत बांट रहे हो। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट का तो काम करते नहीं, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग खुद तुम्हें गालियां दे रहे हैं। अब इसी को लेकर मुश्ताक मलिक साहब ने एक अपना बयान जारी करते हुए कुछ तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौलीगुड़ा कब्रिस्तान जो हैदराबाद के बस स्टैंड के करीब है, ये एक बहुत कदीम कब्रिस्तान है। मूसा नदी की तुग़यानी के वक्त भी जबकि फसील उठाए जा रहे थे तो उस वक्त के रिकॉर्ड में भी ये बात मिलती है कि यहाँ ये कब्रिस्तान गौलीगुड़े का मौजूद था। 2055 स्क्वायर यार्ड पर यह कब्रिस्तान है, बड़ा कदीम कब्रिस्तान है और ये बहरहाल कई मसाइल से ये कब्रिस्तान दो चार रहा। म्युनिसिपल ने, हैदराबाद बल्दिया ने इसकी दीवारों को ऊंचा किया कि लोग अंदर कचरा न डाल सके और अभी हाल ही में बहरहाल बल्दिया, हैदराबाद और वक्फ बोर्ड के इश्तराक से वहां पर जो दरगाह है उस पर टीन का शेड डाला जा रहा था और कब्रिस्तान में जो खाली जमीन है उस पर सेलू का फर्श बिछाने का प्रोग्राम था। 6 लाख रुपए की मंजूरी बल्दिया से इस मसले पर हुई थी। बल्दिया के ओहदेदार और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार काम करवा रहे थे और वहां पर ये इलाका हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और इस इलाके में गोशा महल का जो हल्का है वो मलून राजा सिंह वहां से MLA है और यह हैदराबाद पार्लियामेंट यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अब एक बुनियादी सवाल ये पैदा हुआ कि मलून राजा सिंह वहां पर पहुंचता है और बल्दिया के काम को वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को डरा धमका कर काम रुकवा देता है। पुलिस भी आ जाती है। पुलिस का ये इस्तेदलाल कि ये लाइन ऑर्डर का मसला है, इस वजह से यहाँ पर अभी काम करने हम नहीं देंगे। तो लाइन ऑर्डर का मसला कोई निजाई जमीन नहीं है, कोई किसी पर कब्जा किया हुआ है, कोई पोजीशन लेने आ गया, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये कदीम कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान औकाफ का है, ये अल्लाह के लिए वक्फ की हुई जमीन है। ना ये वक्फ बोर्ड की जागीर है, ना कोई हिमायती जमात की जागीर है, ना राजा सिंह के बाप की जागीर है। ये अल्लाह की रजा के लिए वक्फ किया हुआ कब्रिस्तान है। अब अगर कोई मेरे घर में घुस जाए और पुलिस ये कहे कि भाई ये लाइन ऑर्डर का मसला है, आप इनको पोजीशन दे दीजिए, तो ये तो दलील समझ में नहीं आई। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के सर्कल की बात मैं देख रहा था कि भाई लाइन ऑर्डर का मसला है ये, तो लाइन ऑर्डर का मसला है तो लाइन ऑर्डर, आप जो गैर मुताल्लिका शख्स वहां पर आकर कम्युनल टेंशन रेस करना चाह रहा है उसको गिरफ्तार करिए, उसके खिलाफ केस बुक करिए। अफसोस की बात यह है कि ना वक्फ बोर्ड ने कोई पुलिस में दरखास्त दी ता इत्तला, ना बल्दिया ने समझिए मलून के खिलाफ कोई दरखास्त दी कि ये सरकारी काम में खलल डाला है और रोकने की कोशिश किया है। तो ये पहला सवाल हुआ कि ये क्यों नहीं किया गया। दूसरा समझिए सवाल ये है कि अभी हमारे शहर में ज़मीनी इंतखाबात हुए, जोबली हिल्स के वहां पर एक हिमायती पार्टी के पूरे कायदीन और कारकुन बड़े जोर और शोर से समझिए कि इंतखाबी मुहिम चलाए।
تو وہ انتخابی مہم چلانے والے سورما ملون کے خلاف آ کر کیوں سمجھے رجسٹ نہیں کیے اور پولیس میں یا قانونی درخواست یا چیف منسٹر کو اس کی اطلاع یا پھر حکومت کو کیوں اطلاع بہرحال نہیں دی گئی؟ اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ سمجھیے دوسرا سوال ہے کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور پھر جس قوت اور طاقت کے ساتھ سارے قائدین وہاں پر تھے حمایت کے لیے، رہنا چاہیے، آپ حمایت کر رہے ہیں، لیکن حمایت کا دھرم یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی پاور میں آئے اس کی فوری حمایت کر دی جائے، چاہے انتخابات میں اس کی مخالفت کیوں نہ کی جائے۔ اب حمایت کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو حمایت میں آیا ہے، پہلی چیز تو جو بھی پارٹی حمایت میں آئی ہے، جس طرح نماز فرض ہے 5 وقت کی، اسی طرح اقتدار میں آنے والی جماعت کی حمایت کی جائے۔ اب حمایت کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، جس طرح روزہ سمجھیے آپ ہیں اور روزے کو بلا وجہ توڑ دینا بغیر کسی عذر کے گناہ کبیرہ ہے، تو حمایت کرنے والی سرکار کے غلطیوں پر کچھ کہنا بھی یہ حمایتی پارٹی گناہ کبیرہ سمجھتی ہے، چاہے گورنمنٹ کچھ بھی کر لے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن زبان کھولنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح روزہ توڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح بولنے کا روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ بولنے کا روزہ مسلم حق کے لیے بولنے کا روزہ رہ جاتے ہیں کہ صاحب نہیں بولا جائے، چپ رہا جائے، بولے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دوسرا سمجھیے کہ اہم سوال ہے کہ بھئی مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں ملون کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ آیا بھی تو پھر آپ نے اس پر کیوں آواز نہیں اٹھائی، یا ٹیلی فون کر کے سمجھیے عہدیداروں کو آپ نے کیوں سمجھیے یہ نہیں کہا کہ بھئی فوری ایکشن لیا جائے اور بلدیہ جو کام کر رہی ہے ایز پر ٹینڈر وہ ہونا ہی چاہیے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو حمایت کرتے ہیں تو حمایت کرتے ہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی خاموشی کا روزہ، اور مسلم مسائل پر خاموشی کا روزے سے سمجھیے کہ صاحب آپ پوری طرح سختی سے اس پر پورے تقوی کے ساتھ آپ وہ روزہ رکھتے ہیں کہ کچھ نہ بولا جائے۔ اب جہاں تک کہ حیدرآباد کانسٹیٹوینسی میں گوشہ محل آتا ہے، تو گوشہ محل کی اگر آپ بات کریں تو گوشہ محل میں کروڑوں روپے کے سمجھیے اوقاف کی جائیدادیں لوٹ لی گئی، قبضہ کر لی گئی، مختلف لوگوں نے قبضہ کیا، اس میں کمیشنز لیے گئے، حمایتی پارٹی کمیشن لیتی ہے، اور پھر بورڈ کے بھی بہت سے عہدیدار اس میں ملوث ہیں۔ اب وہ جائیدادوں کی اگر میں فہرست بیان کروں تو بڑی لمبی سمجھیے کہ فہرست ہو جائے گی۔ چوتھا اور آخری سوال میرا یہ ہے، کیا وقف املاک کسی حکومت کی یا کسی سیاسی جماعت کی یا کسی حمایتی پارٹی کی یا پھر راجہ سنگھ کے باپ کی ہے؟ یہ وقف املاک ہمارے اسلاف نے اللہ کی رضا کے لیے سمجھیے اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے وقف کی ہے، لیکن اس کو ایسے لگتا ہے کہ ہم وقف بورڈ پر پورا قبضہ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا اپنا رائٹ ہے کہ وقف کی تمام املاک کے فیصلے ہم کریں گے، کمیشنز بھی ہم طے کریں گے، قبضے کون کرنا ہے، ہمارے حواریاں سمجھیے کہ جو زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اگر وہ قبضے کر رہے ہیں تو 7 خون معاف ہے، اور پھر اس کا کمیشن سمجھیے کہ پہنچ جاتا ہے، ہم قبضے کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارے آبا و اجداد کی جائیداد ہے، لہٰذا ہم قبضے کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ سن لیجئے، کوئی لمبی بات نہیں کروں گا۔ مولانا عاقل حیدرآباد کے بڑے معتبر اور معزز اور مشہور واعظ رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مولانا عاقل کہا کرتے تھے، ہم مستقل سمجھیے کہ ان کو سنتے تھے، تو مولانا عاقل یہ کہا کرتے تھے
یاد رکھو جو تم وقف کے قبرستانوں پر یا زمینوں پر جو قبضہ کر رہے ہو، تمہاری خبروں پر بد جانور آ کے غلاظت کریں گے۔ اب ٹھیک ہے، بہت نامی گرامی ہوں میں، اور میں قبضے کر لیا تو میرا سالانہ صاحب میری خبر پہ خوب پھول بھی چڑھتے ہیں، چادر بھی چڑھتی ہوں گی، خوب سمجھیے کہ صاحب جے جے کار بھی میری ہوتی ہوں گی، سماج میں بڑی عزت ہوں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے یہ فیصلے ہیں کہ جب تم اللہ کی امانت میں تم خیانت کرو گے، اللہ کے مال کو غصب کرو گے، جو یتیموں کا مال، جو مسکینوں کا مال، جو بیواؤں کا مال ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو یہ جو مکر ہے، یہ جو ظاہرداری ہے، یہ جس طرح سے دین کا چولا پہن کر ہم ظاہر کرتے ہیں، یہ سمجھیے کہ صاحب اس سورے کی تفسیر کو ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ ظاہرداری، یہ مکر، یہ لباس، یہ تقوی کی باتیں، یہ سمجھیے کہ صاحب بہرحال اللہ اور رسول کی باتیں، اور پھر وقف کے معاملات میں اللہ نے آپ کو قوت بھی دی، طاقت بھی، آپ نظر انداز بھی کرتے ہیں، اور خود وقف سمجھیے کہ صاحب وقف پر اگر قبضے کرتے ہیں تو یاد رکھیے خبر پر پھول کے پورے موزم جاہی مارکیٹ کے پھول یا سارے تلنگانے کے باغوں کے پھول بھی لا کر ڈال دیں تو بھی قبر ایسی تنگ ہو جائے گی اور آپ کے سمجھیے کہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور بار بار یہ عمل ہوگا۔ آپ سمجھیے کہ صاحب خبر کے اوپر کی چیز نہ دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں۔ اللہ ہم کو سمجھیے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو گولی گھوڑے کا مسئلہ ہے قبرستان کا، یہ قدیم قبرستان ہے، یہ ہمارے سمجھیے کہ صاحب اوقافی جائیدادیں ہمارے وقار، ہماری بیداری اور ہماری سمجھیے کہ حساسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تماشا بین نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سمجھیے کہ جو مقتدر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قبرستان کا تحفظ کیسے کریں، اور پہلے ملعون پر مقدمہ دائر کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کے دست کہیں انڈر ٹیبل سمجھیے کہ ملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی سمجھیے کہ دو رائے نہیں۔ السلام علیکم۔ Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔